ہندوستان کا بہترین گرلز کالج ازاولہ تھیوبرن، چاند باغ، لکھنؤ کی فیض آباد روڈ پر ایک بہت بڑا پھاٹک ہے اور بہت دور ہی سے ایک بے حد طویل و عریض 2 منزلہ عمارت نظر آ جاتی ہے، جس کے یونانی طرز کے بلند و بالا پورٹیکو کے ستون دور سے دکھلائی پڑتے ہیں۔ اس پورٹیکو کا فرش مرمری ہے، سامنے لامن پر پام کے درخت لگے ہیں۔ اس عمارت میں چمکتے ہوئے شفاف شیشوں والے طویل اور بڑے بڑے دریچے ہیں اور جھلملاتے ہوئے فرش اور چوڑے مرمری زینے۔ اونچی چھتوں میں جھاڑ فانوس آویزاں ہیں۔ اس کا براؤزنگ روم، جہاں لڑکیاں بیٹھ کر فرصت کے وقت میں علم چرتی چکتی ہیں، اپنی آرائش کی وجہ سے کسی برطانوی لارڈ کا ڈرائنگ روم معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بیش قیمت نوع دریچے ہیں اور نایاب کتابیں رکھی ہیں اور مشہور پینٹنگ سے اس کی دیواریں مزین ہیں۔ ساری عمارت میں جگہ جگہ ایرانی قالین بچھے ہیں۔ یہ عمارت ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کہلاتی ہے۔ اس کے عقب میں وسیع کیمپس پر دور دور فاصلے پر اتنی ہی بڑی 4 عمارتیں اور بکھری ہوئی ہیں۔ یہ سب عمارتیں ایک دوسرے سے شفاف فرش والے کوریڈور سے ملحق ہیں، جن کے اوپر پھولوں کی خوبصورت بیلیں پھیلی ہیں۔ یہ کوریڈور کئی فرلونگ لمبے ہیں۔ ان عمارتوں میں سے 3 میں ہاسٹل ہیں، جو نشاط محل، نونہال منزل اور میلتری بھون کہلاتے ہیں۔ یہ بھی اس قدر شاندار ہیں گویا کسی بڑی ہندوستانی ریاست کے گیسٹ ہاؤس ہوں۔ چوتھی عمارت فیکلٹی کی ہے، جنہوں نے اپنے کمرے اور سٹنگ روم دلہن کی طرح سجا رکھے ہیں۔ کیمپس کے وسط میں ڈائننگ ہال کی عمارات ہیں اور ایک سرے پر ہسپتال ہے، جس کی انچارج ایک نیگرو نرس ہے۔ پہلو میں کالج کا مشہور عبادت خانہ ہے، جو ماڈرن طرز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ جس طرح کے عبادت خانے سویڈن اور کیلیفورنیا میں بنائے گئے ہیں، یہ بے انتہا اسٹریم لائنڈ جگہ ہے اور اس میں بیٹھ کر خدا سے لو لگاتے وقت خواہ مخواہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یسوع مسیح بھی کسی امریکن یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ یا نیو انگلینڈ کے رحم دل اور خلیق پروفیسر ہیں۔ اس کالج کی عمارات کا طرز تعمیر اسی قسم کا ہے جیسا امریکن یونیورسٹیوں کا ہوتا ہے۔ بیروت کے امریکن یونیورسٹی کے بعد یہ مشرق میں امریکنوں کی بنائی ہوئی سب سے عظیم الشان درسگاہ ہے۔ چاند باغ، پورنماشی کی راتوں میں جب چاندنی کیمپس پر برستی ہے تو لگتا ہے یہ سارا سماں بے حد غیر حقیقی ہے۔ ہرے سبزہ زار، پھولوں کے کنج، سفید کے جھنڈ، عمارتوں کے روشن دریچے۔ اس وقت کیمپ کے مختلف گوشوں سے موسیقی کے سر بلند ہوتے ہیں۔ بیتھوون، شوپاں، ویبر، جارج گریشو یا کسی کوریڈور میں سے کوئی لڑکی سائے کی طرح گزر جاتی ہے۔ نیگرو نرس ہسپتال کے شیشوں والے برآمدے کی کھڑکی کھول کر آسمان کو دیکھتی ہے، جس پر بیت الحم کا اکیلا ستارہ کہرے میں چھپا جلملا رہا ہے۔ چپل میں سے برقی آرگن کی گہری گونجتی ہوئی آواز اوپر اٹھتی ہے۔ اندر قربان گاہ یک اوپر منکش لیمپ جلتا رہتا ہے۔ سناٹے کے سارے پرتو کوس قزح کے رنگوں کی طرح سارے میں پھیل جاتے ہیں۔ 125 سال ادھر یہاں رمنا تھا۔ یہاں کے باغات میں ہرن کلیلیں بھرتے پھرتے تھے اور باراسنگے اور نیل گائیں اور اودھ پوری کے حکمرانوں کے بچڑے ندی کے اس کنارے پر آن کر لگتے تھے اور شہر کی اونچی سوسائٹی یہاں آن کر مینڈوں اور ہاتھیوں کی لڑائی کا نظارہ کرتی تھی۔ وہ پرانا برگد کا درخت جو کیمپس کے اس کونے میں کھڑا ہے، اس کی پتیاں اس سمے بھی پچھلے پہر کی ہوا میں اسی طرح سرسراتی ہوں گی۔ اسی سال سے یہ درسگاہ قائم ہے۔ 1826 میں جو خوش باش نوجوان لڑکیاں لمبی آستینوں کے بلاؤز پہنے اور گاؤن کی وجہ سے ساڑیاں باندھے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلی تھی، ان کی قبروں پر نئے قبرستان بن چکے۔ جو لڑکیاں کل یہاں آنکھوں میں خواب لے کر گاتی گنگناتی آئی تھیں، آج وہ نانیاں دادیاں ہیں، یا دنیا کے بہت سے دکھ انہوں نے اٹھائے ہیں، یا بڑی معمولی عام زندگیاں گزار رہی ہیں۔ اس لیے بیچاری لڑکیوں، تم جو حال میں گے ہے سیوجے اونیل کے ریہرسل کر رہی ہو، خوش ہو لو، کیونکہ کل تم بھی مر چکی ہوگی، کیونکہ زندگی کی جس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تم یہاں سے نکلو گی، اس کے محاذ پر کام آنے والوں کے لیے کوئی پیتل کی تختیاں دیواروں پر نہیں لگائی جاتی۔ اس چیپل کی سفید سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سوچوں کون کہتا ہے
کہ سامی مذاہب کا نظریہ کائنات غلط ہے۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے، سیدھی اور تنگ، ایک پیدائش سے ایک موت کی طرح جانے والی، جس کے بعد کوئی واپسی نہیں۔ اس لیے بیچاری لڑکیوں، تم جو پھولوں کے کنج میں غربا ناچ رہی ہو، چاہے تم کسی خدا کی عبادت کرتی رہو، اور چونکہ تم عورت ہو لہٰذا ملحد مشکل ہی سے بنو گی، یاد رکھو کہ جب تم چاندنی کی اس دنیا سے باہر چلی جاؤ گی تو پھر کبھی لوٹ کر نہ آؤ گے۔ دوسرے تمہاری جگہ لے لیں گے، ان سب جگہوں پر وہی سب ہوگا جو تمہارے وقت میں ہوتا تھا، لیکن دنیا بدل چکی ہوگی۔ دنیا لحظہ بلحظہ بدلتی رہتی ہے، تم بدل جاؤ گے۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ تمہاری سوشیولوجی کی چہیتی پروفیسر بگلے کے ایسے سفید بالوں والی کمر خمیدہ بڑھیا جو کھٹ کھٹ کرتی مسکراتی گیلری میں سے گزر رہی ہے، 1902 میں تم سے زیادہ حسین تھی اور فلاڈلفیا کا گلاب کہلاتی تھی۔ یہ سارے جشن، یہ ساری تقریبات، رسوم، تہوار، کارنیول، مورس ڈانسنگ کے مقابلے، اسپورٹس کے ہنگامے، یہ سب تم سے پہلے ہو چکا ہے اور تمہارے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ یہ کیمپس، اس کارگاہ شیشہ گری جسے دنیا کہتے ہیں، ایک بے حد چھوٹا سا ماڈل ہے۔ نشاط محل کے پیچھے ڈچ ووزیا کے باغ کے برابر سے ایک سایہ دار رستہ سوئمنگ پول کی طرف جاتا ہے، جو آم کے جھنڈ میں گرا ہوا ہے۔ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور بھانت بھانت کی لڑکیاں سارے میں پھیلی ہوئیں، مرہٹی، گجراتی، بنگالی، مدارسی، اڈیا، نیپالی، پنجابی، پٹھان، یورپین، امیریکن، برمی، سنگھالی۔ ملک کا کوئی خطہ نہیں جہاں کی زبان یہاں نہ سنی جاتی ہو۔ مذہباً یہ لڑکیاں ہندو ہیں اور مسلمان ہیں اور سکھ ہیں اور عیسائی ہیں اور بدھ اور یہودی۔ دنیا کا کوئی عقیدہ نہیں جس کا پیرو یہاں موجود نہ ہو۔ اس کالج کی طالبات اپنی سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ سفید ساڑیاں پہنتی ہیں اور جس طرح کے فیشن یہ کرتی ہیں، سارے صوبے میں ان کی نقل کی جاتی ہے۔ اس آرسٹوکریٹک کالج میں سیاست کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا، ماکس دنیا میں گریسفل اور متوازن طریقے سے زندگی بسر کرنے کے فن پر توجہ دی جاتی ہے۔ ہم دینے کے لیے ہیں، یہاں کا موٹو ہے۔ پہلے یہاں مغربیت کا بہت زور تھا، لیکن قوم پرستی کی تحریک کے زیر اثر وہ زور اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں ٹیگور جینتی سنائی جاتی ہے اور عید اور دیوالی کا مشترکہ تہوار بہت دھوم سے منعقد ہوتا ہے، جب مسلمان لڑکیاں سارے میں چراغاں کرتی ہیں اور ہندو لڑکیاں غرارے پہن کر اتراتی پھرتی ہیں۔ اس کالج کی بہت قدیم روایات ہیں اور رسوم، اور ان کے اپنے گانے ہیں۔ ان کی ایک ایسی پر اسرار دنیا ہے جس میں کوئی باہر والا داخل نہیں ہو سکتا۔ حسب وعدہ 16 تاریخ کو تہمینہ رضا چمپا احمد فلورنس نکلس ہال کی سیڑھیوں پر ملی۔ چمپا ذرا پریشانی سے چاروں اور دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہم عمر ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم چمپا احمد ہو؟ ہاں، آؤ میرے ساتھ چلو، اور دوسرے لمحے چمپا چاند باغ کی دنیا میں شامل ہو گئی۔ اس رات ہال میں نئی لڑکیوں کو کالج کی روایات کے متعلق ایک لیکچر دیا گیا، انہیں یہاں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا گیا۔ شروع کے چند ہفتے چمپا کو بریکن ہونے میں لگے، جبھی اس کو اس قاعدے کا علم ہوا کہ ہر سال کالج کے دفتر کی طرف سے نئی لڑکیوں کے پتے سینئر طالبات کو بھیج دیے جاتے ہیں اور مخلوط ذاکران کی ایڈوائزرز مقرر کی جاتی ہے۔ کالج میں داخل ہونے والی ساری لڑکیوں کو چندن خاص سینئر طالبات کی طرف سے اس طرح کے خط ملے ہوں گے جیسا چمپا کو ملا تھا۔ تہمینہ کی بہن طلعت آرا، جو فرسٹ ایئر میں داخل ہوئی تھی، بڑی بے تکلفی سے اس سے کہنے لگی، ارے چمپا باجی، ہم نے تو آپ کو بنارس میں بھی دیکھا تھا۔ اور نرملا سریو استوا نے سوچا کہ اب کمن بھیا اور بہن صاحب کی تو پانچوں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں، ان کی دیوی تو یہیں آن پہنچی۔ چمپا دوسری لڑکیوں کے ساتھ گل افشاں بھی گئی۔ یہاں سب اس سے بڑی اپنائیت سے ملے۔ تہمینہ کے بھائی کمال رضا نے، جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بے حد اخلاق اور مؤدبانہ طریقے سے اس سے گفتگو کی اور طلعت کی تقلید میں اسے چمپا باجی کہہ کر مخاطب کیا۔ سنگھاڑے والی کوٹھی نے بھی اسے خوش آمدید کہا۔
شنکر سریو استوا اس کے لیے خود چاہ کی کشتی اٹھا کر لایا۔ 1 کو تیسرے پہر وہ گلفشاں پہنچی۔ تہمینہ اور طلعت پچھلے برآمدے کے سائڈ روم میں کھڑکی کے پاس تخت پر چڑھی بیٹھی تھی۔ پیاز اور مرچوں کا ٹوکرا نیچے رکھا تھا۔ نرملا آلو چھیل رہی تھی۔ غالباً شام کو ان کے ہاں کوئی دعوت تھی۔ چمپا بھی تخت کے کنارے بیٹھ کر آلو چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ اسی وقت بھیا صاحب اندر آئے، وہ بھی روایتی ہیروں والی شان سے۔ ٹینس ریکٹ ہاتھ میں لیے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بھیا صاحب عموماً گھر میں نہیں آتے تھے، خصوصاً جب تہمینہ کی سہیلیاں موجود ہوں، کیونکہ تہمینہ کے کراؤڈ سے ان کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی۔ تہمینہ کا اصل کامریڈ تو کمال اور ہری شنکر تھے، مگر بھیا صاحب بہرحال بھیا صاحب تھے۔ چمپا بیٹھی آلو چھیلتی رہی، اس نے اپنی انگلیاں نہیں کاٹی۔ بھیا صاحب شام کے ڈنر کے متعلق تہمینہ سے کچھ پوچھنے آئے تھے۔ اس سے بات کر کے وہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے، مگر اپنے کمرے میں جا کر انہوں نے گنگا دین کو بلایا۔ یہ نئی بٹیا کون ہے جو اندر بیٹھی ہے؟ پتہ نہیں سرکار، گنگا دین ہڑبڑا گیا۔ بھیا صاحب نے آج تک لڑکیوں کے متعلق کوئی استفسار اس سے نہیں کیا تھا۔ آخری بڑی بٹیا سے ان کا بیاہ ہونے والا تھا۔ بڑی بٹیا کے پاس چاند باغ کی سبئی بابا لوگ آوت ہیں۔ اچھا جاؤ۔ کمال آیا، اس سے کیا پوچھتے؟ طلعت کی طبیعت کی تیزی سے وہ ذرا خائف رہتے تھے۔ اگر اسے اشارتاً بھی معلوم کرنا چاہا تو وہ سارے میں ڈھنڈورا پیٹتی پھرے گی۔ کیا مصیبت تھی کہ چونکہ وہ تہمینہ سے آفیشل طور پر منسوب تھے، لہٰذا دنیا جہان کی کسی اور لڑکی کو نظر بھر کر دیکھنا ان پر حرام تھا۔ یہ کیسی قید تھی؟ واقعی یہ ہے کہ وہ بے حد تنہا تھے۔ بھیا صاحب اپنی ذات کے رومانس میں آپ محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ چمپا کو سجاتا نے بتایا، یہ محاشے تہمینہ کے فیانسی ہیں، مگر تہمینہ ان کو مستقل نو لفٹ کیے رکھتی ہے۔ اوہ، کس قدر ٹپیکل صورتحال تھی۔ وہ کزن جو ایک دوسرے سے منسوب تھے، گلفشاں کی قسم کے ناموں والی کوٹھیوں کے باسیوں کے متعلق جتنے افسانے اس نے پڑھے تھے، ان میں یہی ہوتا تھا، مگر یہ افسانے قریب سے دیکھو تو ان میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ جو دوسروں کی زندگیوں کو افسانہ سمجھتا ہے، وہ دراصل خود بھی تو ایک کہانی ہے جسے دوسرے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات چمپا کو اس وقت معلوم نہ تھی۔ برسات نکلی، کاتک پورنماشی آئی، پھر ماغ پوس کی ہوائیں چلی، کمروں میں آتش دان جلے، باغوں پر کہرا چھایا، رات کے پھولوں پر شبنم کے قطرے جمے، چاند باغ میں کرسمس کے تہوار کی تیاریاں شروع ہوئی۔ امیروں نے اس سال کے فیشن کے اوور کوٹ سلوائے، غریب غربا پالے میں ٹھٹر کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ بڑے لوگوں نے شکار کے لیے کاپسی اور ترائی کا رخ کیا۔ کلکتے کی رونق دوبالا ہوئی، جاڑے نکلے، بسنت آئی، سرسوں پھولی، کونپلے پھوٹی، بہار کی خوشبوؤں سے فضائیں مہکی۔ انڈر گریجویٹ شعراء نے انگریزی میں جدید تر کی نظمیں لکھی، گرمیاں آئی، تہہ خانے آباد ہوئے، خز کی ٹیٹیاں لگی، اضلاع کے کمپنی باغ چنبیلی کے پھولوں سے مہکے، لاچیوں کی کھانچیاں اتری، لوچی گومتی کے ریت میں خربوزے پکے، ساون آیا، امریوں میں جھولے پڑے۔ اے لیجئے، 1 سال نکل گیا، عمر عزیز کا 1 سال ختم ہوا۔ اب دیوالی آ رہی ہے۔ کھانٹ کے کھلونوں کی ٹوکریاں برآمدے میں لا کر رکھی گئی ہیں۔ نرملا اپنے گھر کے آنگن میں رنگوں سے نقش و نگار بنانے میں جٹی ہے۔ طلعت پچھلے برآمدے کی سب سے نچلی سیڑھی پر لوٹ لگاتی رہی۔ یہاں سے باغ کا منظر بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ آسمان کی تیز نیلاہٹ سے آنکھیں چندھیا گئی، نیلاہٹ جو دور نیچے جا کر درختوں کی ہریالی میں کھجو گئی تھی، اور شفاف سناٹا سارے میں پھیلا تھا۔ برابر کی کوٹھی میں مسز ٹیگور کے ہاں طبلہ بج رہا تھا، اندر شاید بھیا صاحب وائلن بجا رہے تھے۔ اس نے زمین پر کان رکھ دیا، یجوج مجوج کی طرح زمین پر کان بچھائے لیٹی رہی۔ ٹھنڈک، سکون، جو سارا ناتھ کے مندر میں بھی ملا تھا۔ یجوج مجوج تھے، یہ کون تھے؟ بہرحال ہاتھ بڑھا کر اس نے کھٹ میٹھی تپتیا گھاس توڑی اور آرام سے اسے چباتی رہی۔ گملے جو سندوری رنگ میں رنگ گئے تھے، ان میں صبح پانی پڑا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا رنگ بہہ کر نیچے آ گیا تھا۔ 1 سال نکل گیا۔ بھیا صاحب یونیورسٹی چھوڑ چکے تھے اور اب مقابلوں کی تیاری کر رہے تھے۔ کمال اور ہری شنکر ایم اے فائنل میں آ گئے تھے۔ آپی نے بی اے کر لیا تھا۔ طلعت اور نرملا خود اب سیکنڈ ایئر میں تھی۔ بھیا صاحب کچھ سٹری ہو گئے تھے کیا؟ یہ چمپا باجی سے عشق کر رہے تھے اور وہ بھی ان کو پسند کرتی تھی۔
چمپا باجی پر تو ساری دنیا ہی جان دے رہی تھی۔ کمال اور ہری شنکر کا ان کی تعریفیں کرتی تھی۔ چمپا باجی پر تو ساری دنیا ہی جان دے رہی تھی۔ کمال اور ہری شنکر کا ان کی تعریفیں کرتے منہ نہ تھکتا۔ وہ لوگ طلعت سے کہتے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم کو احساس ہوگا کہ چمپا کیسی عجیب و غریب ہستی ہے، اچھا بھائی ہوں گی۔ آپی کی ان سے اب بھی ویسی ہی ملاقات تھی۔ آپی بڑی وزادار آدمی تھی، بہت خندہ پیشانی سے ملتی۔ ان کا بہت بڑا دل تھا۔ زیادہ عجیب و غریب اور قابل قدر ہستی کون تھا، آپی یا چمپا؟ مگر یہ ان لوگوں کو کون بتائے؟ میں نے یہ حساب لگایا ہے، طلعت نے سوچا، کہ زیادہ یہ بس ہے۔ ساری بات یہ سوچ کر اسے بڑا دکھ ہوا، گویا حسن کی اتنی بہارت قیمت لوگوں نے لگا رکھی ہے۔ افسوس کے ساتھ اس نے اور کھٹ مٹھیا گھاس توڑی اور اسے چبانے میں مصروف رہی۔ کمال وہ دہرادون کی ایک سڑک پر منہ لٹکائے چلا گیا۔ وہ حسب معمول دیوالی کی چھٹیوں میں چکر پر نکلا ہوا تھا۔ اس کے پرانے لا مارٹینیر کالج کا ایک جوان سال انگریز پروفیسر جو چند سال قبل آکسفورڈ سے آیا تھا، سادھو ہو کر گھر سے نکل بھاگا تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے کمال کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ کمال اس کا پسندیدہ شاگرد رہ چکا تھا۔ اس نے ہری شنکر کے ساتھ ہر دوار کی ساڑی کھپائی، چھان ماری، چکراتا اور رشی کیش اور ہری کی پوڑی کے مندر، ہمالیہ کے پہاڑیوں کو خوب کھوجا۔ تب ایک روز جوگ مایا کے ایک مندر کے پاس پروفیسر صاحب اس سے مل گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی کہ بھائی، اب کہ میں جنجال سے نکل آیا ہوں، مجھے واپس مت لے جاؤ، مجھ پر رحم کرو میاں، میں بہت مزے میں ہوں۔ اور کمال نے کہا، لکھنؤ میں افواہ ہے کہ یہ پبلسٹی حاصل کرنے کا ایک ریکٹ چلایا ہے آپ نے۔ بھائی، وہ ہاتھ جوڑے مصر رہے، خدا کے لیے چلے جاؤ بھائی۔ اور اس کے بعد برہنوں کی طرح زور سے کھنگارتے ہوئے اپنا گیرو لباس سنبھالتے ایک چشمے کو پھلانگ کر جنگل غائب ہو گئے تھے۔ اب کمال منہ لٹکائے موہنی روڈ پر چل رہا تھا۔ ہری شنکر حسب معمول اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سامنے رسپنا بہہ رہی تھی۔ یار ہری شنکر، کملا نے کہا۔ ہاں یار یہ پروفیسر ہمیلٹن ٹھیک تو کہتا تھا، ہم لوگ کس جنجال پورے میں گرفتار ہیں۔ خدا کی قسم، اس روز انہوں نے تیاگ کے مسئلے پر کافی غور و خوض کیا اور سخت فلسفیانہ موڈ ان پر طاری رہا۔ آؤ کوٹھیوں کے نام پڑھیں۔ ناموں کے انتخاب سے مکینوں کی سائیکولوجی آشکار ہوتی ہے۔ چلتے چلتے رک کر ایک پھاٹک کے قریب جاتے ہوئے ہری شنکر نے کہا، ہم کبھی مکان بنا کر نہیں رہیں گے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ کمال نے کہا، ٹھیک کہتے ہو۔ دیکھو بورژوائی کس قدر افسوسناک طور پر سلوپی ہے۔ ذرا یہ نام پڑھنا، خوابستان، لا حول ولا قوت۔ مگر تم خود بھی گلفشاں اور خیابان میں رہتے ہو۔ جانتا ہوں یار کمال، ہاں یار، ذرا سوچو، لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں یہاں سے وہاں تک، ایک سے ایک خوبصورت، ساری دنیا میں مکان بنے ہوئے ہیں۔ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے۔ وحد ونو ایک پھاٹک کی پلیا پر بیٹھ گئے اور پھر اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ دراصل ان کو پروفیسر کے دنیا تج دینے نے بے حد مضطرب کر دیا تھا۔ ایک صحیح دماغ انسان، سائنسدان، اور لے کر چل دیا جنگل کو۔ حد ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اندھیرا پڑے تک وہ ڈالن والا کی خاموش متر سڑکوں پر مکانوں کے نام پڑھتے پھرے، بسترن، دولت خانہ، شیمروک، آشیانہ، راج محل۔ کمال کے والد کا مکان خیابان بھی سامنے موجود تھا۔ ان مکانوں کے باغوں میں لگے ہوئے پہاڑی پھگلوں کے درختوں کی مہک سارے میں اڑی تھی اور دنیا بڑی حسین جگہ تھی۔ وہ دونوں منہ لٹکا کر پھر ایک پھاٹک کی پلیا پر بیٹھ گئی اور نہر کے پانی کو دیکھتے رہے جو سڑک کے کنارے کنارے بہہ رہی تھی۔ پانی تھی، پانی میں ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا دہاڑے کے زور سے اچھلتا کودتا بہتا چلا جا رہا تھا۔ چمپا احمد نے نشاط محل ہاسٹل کے وسیع ڈرائنگ روم میں آ کر روشنی جلائی اور کتاب کھول کر اسٹینڈرڈ لیمپ کے نیچے بیٹھ گئی۔ تہمینہ رضا گلفشاں کی برساتی کی سیڑھیوں پر بیٹھی رحام اوتار کو ہندی پڑھاتی رہی۔ انگریز سادھو
اطمینان سے ٹانگیں پھیلائے ہماوت کے جنگل میں ایک چٹان پر پڑا سو رہا تھا۔ 2 سال اور نکل گئے۔ اگست 42 کا آندولن بھی پرانی بات ہو چکی۔ پنڈت جی اور مولانا اور سارے نیتا قلعہ احمد نگر میں قید تھے۔ سارے میں برطانوی اور امریکن سپاہی گھومتے نظر آتے تھے۔ حضرت گنج میں اینگلو انڈین ویک آئی لڑکیوں کے پرے ٹہلتے۔ دنیا کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا۔ دیواروں پر سے کوئٹ انڈیا کے الفاظ مٹتے جا رہے تھے۔ سوسائٹی میں ہر طرف فوجی نظر آتے۔ گل افشاں کے سید عامر رضا نے بھی امپیریل سروس کے مقابلوں میں ناکام ہونے کے بعد نیوی میں کمیشن لے لیا۔ تہمینہ ایم اے فائنل میں آ چکی تھی۔ چمپا ایم اے پر یو ایس میں تھی اور کیلاش ہاسٹل میں رہتی تھی۔ طلعت اور نرملا بڑی دھوم دھام کی انڈر گریجویٹ طالبات تھیں۔ چمپا بھی اب عرصے سے اس ہجوم میں موجود تھی جو شہر کا فیشنیبل اسمارٹ انٹلیکچوئل سیٹ کہلاتا تھا۔ اس ہجوم میں غفران منزل کی رخشندہ اور کنور پیچو اور گنی کول اور کرن بہادر کا ٹیچو اور اکرم دلم شور اور فیض آباد روڈ کی میرا نالنی راجونش اور ارون راجونش اور فواد اور راہل بلگرامی اور علی اور ایلمر ریکسٹن بھی سبھی شامل تھے۔ پھر گل افشاں اور سنگھاڑے والی کوٹھی کے افراد، چاند باغ اور یونیورسٹی، اتنے بہت سے نام، اتنے بہت سے چہرے۔ ان سب لوگوں کے بہت بڑی جتھے بندی تھی۔ چوروں کا ذہنی باورچی خانہ، بلیک سفید چہروں کا سمندر چاروں اور ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ان سب کے درمیان ان سب سے گری ہوئی وہ تنہا کھڑی تھی، کیونکہ آخری تجربے میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان بالکل قطع تنہا ہے۔ اس کے باوجود ہم چاروں طرف انسانوں سے مختلف قسم کے ایکویشن قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب یہ ایکویشن غلط ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بے حد معمولی ہیں۔ یہی بات چمپا نے دفتن سید عامر رضا سے، جو بھیا صاحب کہلاتے تھے، کہی۔ اس روز بھیا صاحب مدراس کے لیے روانہ ہونے والے تھے اور اس سے ملنے کیلاش آئے اور وہ اس وقت لائبریری جا رہی تھی۔ اپنی سائیکل ہاتھ میں لے کر وہ ان کے ساتھ ساتھ سڑک پر نکل آئی۔ بھیا صاحب نے اس سے کہا، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں اور شکر ہے مجھے فرار کا موقع مل گیا۔ میرا تبادلہ مدارس کا ہو گیا ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے میرے ہمراہ چلنے کو تیار ہو؟ بھیا صاحب ایک تو یوں بے حد حسین و جمیل تھے۔ نیوی میں شمولیت نے اور سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ گویا چارلس بوائر کو یونیفارم پہنا دیجیے۔ چمپا کا چہرہ کسی نامعلوم جذبے کے تحت سرخ ہو گیا۔ یہ ایک بہت اہم بات تھی جو اس نے سنی۔ ایک آدمی اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے مدعو کر رہا تھا اور وہ اس آدمی کو بے حد پسند کرتی تھی۔ مگر اس نے کہا، کمال ہے، آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم تو نہ آئی ہوگی؟ پھر تم نے مجھے باغ کے رستے پر کیوں چلایا تھا؟ انہوں نے غصے سے کہا، میں نے آپ کو کسی باغ کے رستے پر نہیں چلایا۔ تم ایمانداری سے کہہ سکتی ہو کہ تم نے مجھ میں دلچسپی نہیں لی، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری دوست تہمینہ سے میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ بالکل صحیح تھا۔ تب اسے پہلی مرتبہ معلوم ہوا اس میں بڑی خامیاں ہیں۔ اصول اور بلند خیالات اور فلسفے علیحدہ چیز ہے اور ہم اصل زندگی میں اپنے خیالات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ خالص فلسفے اور اخلاق کے اصولوں کا جذبات اور امپلسز سے کوئی ایکولیشن نہیں۔ ہم در حقیقت بے حد کمزور ہیں۔ بھیا صاحب نے گویا اس کے خیالات پڑھ لیے۔ تم بھی بے حد معمولی نکلی، انہوں نے کہا۔ میں نے غیر معمولی ہونے کا کس روز دعویٰ کیا تھا؟ اب وہ بادشاہ باغ کے پھاٹک تک پہنچ چکے تھے جس میں یونیورسٹی پوسٹ آفس تھا۔ ٹھہریے، آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ مجھے اپنے کام سے جانا ہے۔ آپ گھر تشریف لے جائیے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ گھر تو ہم میں سے کسی کا بھی کہیں نہیں ہے، چمپا نے اکتا کر کہا۔ اب میں اس سمے آپ سے فلسفہ نہیں چھانٹنا چاہتی۔ آپ کا مکان موجود ہے جو گل افشاں کہلاتا ہے۔ لا حول ولا، کس قدر بوگس نام ہے۔ اور وہاں تہمینہ موجود ہے۔ واپس جائیے۔ تم بے حد معمولی ہو اور عام عورتوں کی طرح مجھ سے لڑ رہی ہو۔ تمہارے سارے رد عمل بہت معمولی ہیں۔ تم بھی بالآخر ٹائی پر لوٹ گئی۔ تمہارے جیسی ہزاروں لڑکیاں دنیا میں موجود ہیں۔ تم نے پہلے مجھ سے فلرٹ کیا
اور اب آگے ساتھ دینے کی ہمت نہیں، حد ہے۔ عام مردوں کی طرح آپ بھی مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ لہٰذا یہ نظریہ ثابت ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی دیوی دیوتا کا درجہ نہیں رکھتا۔ خدا حافظ۔ وہ سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے ٹیگور لائبریری کی سمت روانہ ہو گئی۔ گلفشاں پہنچ کر بھیا صاحب تند ہی سے پیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ اسی روز تہمینہ ایم اے کا آخری پرچہ کر کے یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ سارے دن گھر میں کھچڑیاں پکتی رہی تھی۔ بڑی بٹیا نے تعلیم ختم کر لی، بھیا صاحب نیوی کے افسر بن گئے، اب پوسٹنگ پر جا رہے ہیں۔ اب آخر بیاہ میں کیا دیر ہے لوگو، یہ بڑا اندھیرا ہے۔ خالہ بیگم نے کہا کہ لڑکی اور لڑکا گھر میں موجود، ٹھیکرے کی مانگ اور شادی کا کوئی نام نہیں لیتا، اسی کو کل جگ قحط کہیں۔ رات کو بھیا صاحب خاموشی سے موٹر میں بیٹھ کر اسٹیشن چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گنگا دین بھی نظروں سے اتر گیا۔ نوکر چاکر اسے غصے سے دیکھتے، بے مروت تھے دونوں جنے۔ حسینی کی بی بی نے زردہ پھانکتے ہوئے سوسن سے کہا اور اپنی لڑکی کی چٹیاں گوندنے لگی۔ ارے کمبخت نچلی بیٹھ۔ انہوں نے لڑکی کو ایک چانٹا رسید کیا۔ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ سارے گھر پر بد مزاجی کا دورہ پڑ گیا۔ نواب تقی رضا بہادر نے اپنی بی بی سے کہا، اور بناؤ صاحبزادے کو اپنا بیٹا اور کرو لاڈ۔ زمانے کا خون سفید ہو گیا ہے، دنیا یہی کہے گی کہ لڑکی ہی میں کوئی خامی رہی ہوگی جو بچپنے کے منگیتر نے چھوڑ دیا۔ کمال اور ہری شنکر تہمینہ کے سامنے جاتے ہوئے کتراتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ چمپا بنارس لوٹ گئی۔ اب حسب معمول پہاڑ پر جانے کا پروگرام بنا۔ سارے گھر والے نینی تال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہری شنکر کو اپنے برد کھوئے کے لیے مرزا پور جانا تھا، اس کے آج دھڑا دھڑ پیغام آ رہے تھے۔ کمال اپنی پھوپھی کی دعوت پر مصوری چلا گیا۔ جولائی میں پھر سب لوگ پہاڑوں سے اترنا شروع ہوئے۔ گلفشاں کے دروازے کھلے۔ پروائی میں باغ کے پودے سرسرائے کہ ایک روز اچانک بھیا صاحب آن پہنچے۔ 3 دن وہ گلفشاں میں ٹھہرے اور تینوں دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ روانگی سے ایک روز قبل وہ اماں بیگم کے کمرے میں گئے۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹا ایم اے پاس ہو گئی، انہوں نے تخت کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بڑی پرسکون آواز میں کہا۔ اماں بیگم خاموش رہی۔ میرا خیال ہے اب آپ کو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ کس سے؟ اماں بیگم نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ مجھ سے اور کس سے؟ انہوں نے بھی اسی تلخی سے جواب دیا۔ تم کو میاں شرم تو نہ آتی ہوگی کہ اب یہ کہتے، چچا کی بیٹی کو چھوڑ کر غیر لڑکی کے پھیر میں پڑ گئے۔ ہم جدھر جاتے ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ آپ نے کس طرح طے کر لیا کہ میں اپنے فرض سے غافل ہوں؟ میں پال پوس کر اس گھر میں اسی لیے پروان چڑھایا گیا ہوں کہ تہمینہ بیگم کا شوہر کہلاؤں۔ اب میں اتنا احسان فراموش بھی نہیں کہ آپ کی بیٹا کو جل دے جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئی۔ سوسن نے جا کر تہمینہ سے کہا، بیٹا ہم تو امام باندی کو بلانے جا رہے ہیں گانے کے لیے، کچھ سنا نہیں آپ نے؟ آپ کا بیاہ ہو رہا ہے۔ سوسن، تم جا کر سب لوگوں سے کہہ دو کہ چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں ہرگز بھیا صاحب سے بیاہ نہ کروں گی۔ اتنا کہہ کر تہمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوسن ہکا بکا رہ گئی۔ گھر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ چاروں طرف فون اور ٹرنک کال ہوئے۔ کمال کو مصوری تار دیا گیا کہ وہ بہن کو آ کر سمجھائے۔ ہر شخص نے اپنے بھر تہمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم لڑکی ہو، ایم اے پاس ہو تو کیا ہوا، اور بڑے گھر کی بٹیا ہو تو کیا ہوا، ہو تو لڑکی، شادی کر لو، اس کے بغیر گزر نہیں۔ رشتے ناتے کے معاملات میں ایسی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر تہمینہ نے ایک نہ کے بعد ہاں کر کے ہی نہ دی۔ گو خالص لڑکیوں والے انداز میں وہ رات رات بھر رویا کرتی۔ چمپا بھی واپس آ چکی تھی۔ یہ اس کا کیتھک کالج میں آخری سال تھا۔ کمال نے مصوری سے آ کر گھر کا یہ نقشہ دیکھا۔ پھر وہ چمپا سے ملنے کیلاش گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ چمپا ابھی اپنے ماموں کے ہاں ہے، اگلے ہفتے وہ ہاسٹل آئیں گی۔ چمپا کے ہاں پہنچا تو وہاں بھیا صاحب سے اس کی مڈبھیڑ ہوئی۔ پتہ نہیں وہ چمپا سے اب کیا کہنے گئے تھے۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اسی روز وہ مدارس کے لیے روانہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ حالات پھر نارمل پر آ گئے۔ تہمینہ کے سامنے بڑا مسئلہ تھا کہ اپنے وقت پر کیا کرے۔ لڑکیوں کے لیے ملازمت کی کوئی راہیں نہیں تھی سوائے ایک محکمہ تعلیم کے۔ تنگ آ کر اس نے پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا
और कानून पढ़ने लगी। चंपा इसी तरह इस गिरोह में शामिल रही। इन दोनों लड़कियों ने निहायत रख रखाव और सलीके के साथ एक दूसरे से अपनी दोस्ती निभाई। कभी भूले से भी भैया साहब का जिक्र नहीं किया। दोनों अपनी अपनी जगह ये समझती रही कि बहुत संजीदा और बावकार ख़वातीन हैं। कोई कल की लोंडियाँ हैं कि जज्बात के छिछोरेपन में मुब्तला हों। और ये वाक़या भी है कि वक्ती तौर पर जो बातें हमको क़यामत मालूम होती हैं, वक्त गुज़र जाने के बाद ख़याल आता है कि हम किस कदर बेवकूफ़ थे कि यूँ मुस्तरिब हुए। कहत के रिलीफ वर्क के सिलसिले में कमाल कलकत्ते जाने वाला था कि उसे जीजा जी का ख़त मिला। लाज की शादी को 1 साल हो चुका था। वो अपने शोहर के साथ नई दिल्ली में थी, जहाँ जीजा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी महकमे में अंडर सेक्रेटरी थे। अब निर्मला की शादी की फ़िक्र की जा रही थी। जीजा जी ने लिखा था, तुम कलकत्ते जा रहे हो। सरदीप नारायण का लड़का गौतम भी आजकल वहीं है। उसके लिए हमारा इरादा है कि नर्मल की बात भेजी जाए। वो भी तुम्हारे बंगाल रिलीफ और अपटा वपटा के चक्कर ही में वहाँ गया हुआ है, या शायद विश्वा बहारियत में कुछ कर रहा है। बहरहाल तुम ज़रा उससे मिलना और मालूमात हासिल करना कि किस कमाश का लड़का है, कुछ संजीदगी भी है मिजाज में, या तुम सब की तरह खाली बोहेमियन ही है। कमाल ने ख़त जेब में रख लिया। कमाल के आदमी हैं जीजा जी भी। इंसान देश में मक्खियों की तरह मर रहे हैं, मुल्क तबाही की ओर जा रहा है। ये शादी ब्याह के किस्से लेकर बैठे हैं। वो बड़ा जोशीला स्टूडेंट वर्कर था और तहमीना और भैया साहब के किस्से के बाद से शादी के मसले से शिद्दत से बोर हो चुका था। मैं कलकत्ते में कहत ज़दा इंसानों की लाशें उठाऊंगा या नरमल साहबा के लिए दुल्हा तलाश करता फिरूंगा, उसने झंझलाकर तल्लत से कहा। मगर बहरहाल फ़र्ज़ के तौर पर उसने इन साहबजादे का पता नोट कर लिया जो जीजाजी ने ख़त में लिखा था, और सफ़र पर रवाना हो गया। उसके साथ यूनिवर्सिटी के और बहुत से लड़के लड़कियां थीं। रास्ता भर ये लोग टैगोर और नज़रुल इस्लाम के दलोला अंगेज़ गाने गाते गए। ट्रेन की खिड़की में से वो वतन के लहलाते खेत देखता रहा और सोचा गया, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। वतनीयत और इनकलाबियत और कौमी जोश और बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ गम व गुस्से के जज्बात ने उसके दिल में एक अजीबो गरीब कैफियत पैदा कर दी। इसी रोज़ के अखबार में एक बंगाली आर्टिस्ट ज़ैनुल आबदीन के बनाए हुए कहत के मनाज़र के स्केच छपे थे। रेखा ने अखबार इसकी तरफ बढ़ा दिया। कमाल ने नज़रें उठाकर रेखा को देखा। वो रो रही थी। सब ने मिलकर फिर गाना शुरू कर दिया। ये जंग है, जंगे आज़ादी, आज़ादी के परचम के तले हम हिंद के रहने वालों की। रेल की छक छक गीत की आहंग मालूम हुई। दूसरे कोने में चंद लड़के ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे थे। कमाल ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की। उसके रुफ़का उसी तरह बहसें करते रहे। ट्रेन बहार के सरसब्ज इलाकों से गुजरती बंगाल में दाखिल हो गई। गंगा के किनारे एक छोटे से खूबसूरत ज़िले के स्टेशन पर ट्रेन रुकी। लड़कों ने खिड़की के बाहर देखना शुरू किया। चारों ओर तालाब थे और सब्ज़ाज़ार और बाँस के झुंड। दूर सूरज गंगा की लहरों में ग़रूब हो रहा था। स्टेशन पर 2 पालकियाँ खड़ी थीं। प्लेटफार्म पर देहातियों का मजमा था जो चावल की तलाश में कलकत्ते जाने के लिए ट्रेन पर टूटे पड़ रहे थे। प्लेटफार्म की दूसरी तरफ मुकाबिल में फ़ौजियों की ट्रेन खड़ी थी। सिख और पंजाबी सिपाही जो बर्मा जा रहे थे, उर्दू के फ़िल्मी रिसाले हाथ में लिए इधर उधर टहलते फिर रहे थे। एक हिंदुस्तानी मेजर साहब अपनी बेगम साहब और 2 बलटेर पर कुत्तों के साथ फर्स्ट क्लास के डिब्बे के सामने खड़े एक अंग्रेज़ कर्नल से मसरूफ़ गुफ्तगू थे। जब तक ये फ़ौजी ट्रेन न चली जाए, आपकी गार्ड रवाना नहीं होगी, एक गार्ड ने कमाल को बताया। इसका मतलब है, जी हाँ, कोई 4-5 घंटे लेट हो गई आपकी ये ट्रेन। ये वॉर टाइम है जनाब। लड़के और लड़कियां प्लेटफार्म पर उतर आए। अर्दू गोगू ने बोझे मादूल। उन्होंने नज़रुल इस्लाम का एक और गीत शुरू कर दिया। मेजर साहब की बेगम साहबा दिलचस्पी से इन लोगों को देखने लगी। ये कौन लोग हैं? कितनी प्यारी आवाज़ है सबकी। कम्युनिस्ट है साले। मेजर साहब ने मुंह फेर कर जवाब दिया। चलो, कर्नल हमें रेस्टोरेंट कार में मद्दू कर गया है। वो दोनों टहलते हुए रेस्टोरेंट कार की सिमत चले गए। कमाल और इसके साथ अब गाते गाते भी थक गए। ट्रेन चलने का नाम न लेती थी। यकायक रेखा चीख कर एक तरफ दौड़ी।
اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ پلیٹ فارم کے سرے پر کسانوں کا ایک چھوٹا سا کنبہ سہما اور سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان جس کی چھوٹ سی چھتری سیاہ داڑھی تھی مرا ہوا پڑا تھا۔ اس کی بیوی ایک سانولی سلونی دبلی پتلی لڑکی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے دونوں بچے، جن میں سے لڑکے کی عمر 9 سال کی تھی، ساتھ ساتھ چلا رہے تھے۔ کمال، نریندر نے آواز دی، ادھر آؤ، ہمارا لاشیں اٹھانے کا کام تو میاں یہیں سے شروع ہو گیا۔ سسکیوں کے درمیان اس نے بنگالی میں بتایا کہ وہ اور اس کا میاں ابو المنصور رزق ڈھونڈنے کلکتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آمنہ بی بی نے بھی ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فوجیوں کی ٹرین میں سے پھینکے ہوئے 2 بسکٹ اور توست کے چند ٹکڑے جو اس نے جمع کیے تھے وہ اپنے بچوں کو کھلا چکی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ بھی پلیٹ فارم پر لیٹ گئی اور ان سب کے سامنے اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اینگلو انڈین اسٹیشن ماسٹر ان کی طرف آیا۔ آپ لوگ ادھر کیا گڑبڑ مچاتا ہے؟ آج کل روز 150 آدمی پلیٹ فارم پر مرتا ہے۔ ہم کس کس کا فکر کریں؟ یہ ریلوے اسٹیشن ہے، اسپتال نہیں۔ یہ بنگالی ہمیشہ کا بھوکا ہے، بھوکا بنگالی۔ آپ کیوں فکر کرتا ہے؟ یہاں قبرستان کدھر ہے؟ نریندر نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہم کو معلوم نہیں۔ کیوں، کیا آپ ان لوگوں کو قبر کھودے گا؟ دیٹ از ویری فنی۔ لڑکیوں نے دہاڑے مارتے ہوئے بچوں کو ساتھ لیا اور بازاری کی طرف چل دی۔ لڑکے قبرستان اور کسی مسلمان مولوی کی تلاش میں آبادی کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال لاشوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں فوجیوں کی ٹرین مہیب آوازیں نکالتی دھواں چھوڑتی روانہ ہوئی۔ فرسٹ کلاس کا ڈیبا پاس سے گزرا جس میں سکھ میجر اور اس کی دلہن بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو لاشیں نظر نہیں آئی کیونکہ انہوں نے کھڑکیوں کی جھلملیاں چڑھا دی تھی۔ فوجی ٹرین کے جانے کے چند منٹ بعد اس ٹرین کو بھی جنبش ہوئی جس میں کمال اور اس کے ساتھی سفر کر رہے تھے۔ گارڈ کمال کے پاس آیا۔ ٹرین جاتا ہے، آپ لوگ ادھر کیا کرنے لگا؟ آپ کا فرینڈ لوگ کدھر گیا؟ ہم اب کل صبح ہی جا سکیں گے، کمال نے جواب دیا اور 3rd کلاس کے ڈبے میں جا کر سارا سامان نکال کر پلیٹ فارم رکھنے کے بعد لاشوں کے پاس آن بیٹھا۔ یہ ٹرین بھی چلی گئی۔ اسٹیشن دفتر سنسان ہو گیا۔ پلیٹ فارم کے سر پر اندھیرا تھا۔ گارڈ بہت نیک دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک لالٹین لا کر کمال کے پاس رکھ دی اور پھر اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ کمال لاشوں کے پاس بیٹھا رہا۔ ہوائیں بانسوں کے جھنڈ میں سائیں سائیں کرتی رہی۔ کمال نے اپنے ہولڈال میں سے ایک چادر نکال کر لاشوں پر اڑا دی۔ آمنہ بی بی، جس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، اور ابو المنصور، جس کی نیلی 4 خانہ دار تہمت میں بہت سے پابند لگے تھے، دونوں اس چادر میں چھپ گئے۔ کمال اسٹیشن مین اٹھا کر لالٹین کی روشنی میں زین العابدین کے اسکیچ دیکھنے لگا۔ اس دیس کے مصور نے کیا اسی جوڑے کی تصویر بنائی تھی؟ چند قدم پر گنگا بہہ رہی تھی۔ اس کے لہروں پر ایک اکیلا نوکا چل رہا تھا جس میں چراغ جلتا تھا اور کوئی بڑی دلدوز آواز میں بھٹیالی گاتا جا رہا تھا جس کے الفاظ کمال کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آئے۔ درختوں کے پڑے لارڈ کارنوالیس کے عہد کی بنی ہوئی اونچے پیپل پائیوں اور جھلملیوں کے برآمدے والی ضلع کے کلکٹر کی عظیم الشان کوٹھی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر ضلع کے سب سے بڑے ہندو زمیندار کا محل تھا جہاں ریڈیو بج رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہواؤں پر تیرتی ہوئی BBC کے لائٹ پروگرام کی آواز یہاں تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمال کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ راب ندر ناتھ اور سروجنی دیوی اور سورت چندر کا دیس تھا، ناول نگاروں اور شاعروں کا محبوب موضوع۔ ہم سب مختلف قسم کی کتابوں کا موضوع ہیں، تاریخ کے ابواب، الفاظ، اعداد و شمار، رپورٹیں، کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کی تقاریر، کمیونسٹ پارٹی کے مینیفیسٹو۔ پچھلے ہفتے ڈاکٹر اشرف کہہ رہے تھے کہ قوموں کی خود مختاری کا مطالبہ دین لینن کے نظریوں کے مطابق ہے۔ پاکستان تو کیا جو مسلمان ہے وہ آٹومیٹک طور پر پاکستان ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ لینن، آسٹریلین، غور کی، ڈاکٹر اشرف، سجاد ظہیر، جناح صاحب، مہاتما گاندھی، پنڈت جی۔ کمال کے دماغ میں واقعات اور ناموں اور شخصیتوں کا جلوس منڈل آیا، لیکن ساری دنیا کا مرکز اس وقت یہ 2 لاشیں تھیں۔ سارے واقعات اور نظریوں کے سلسلے کی کڑی آ کر اس مرکز پر ٹوٹ جاتی تھی۔ آمنہ بی بی اور ابو المنصور، 2 لاشیں۔ دوسرے روز صبح وہ سب پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام کو ٹرین ہوڑا پہنچی۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے جائے قیام کی طرف روانہ ہوئے۔
پرمود کمار کا گھر ان سب کا مستقر تھا، جہاں ان سب کو دوسرے روز جمع ہونا تھا۔ کمال جیت پور روڈ کی طرف چلا، جہاں اس کے ایک ماموں مٹیا برج والے نواب رہتے تھے۔